بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلیفۂ راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ کنیت ابوبکر لقب صدیق اور عتیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی جبکہ ابوبکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابوبکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا کہ تم جہنم سے آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت و ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کرایا۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب غار ثور پر پہنچے تو ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو، سبحان اللہ، اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسوں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہو گئے اور پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابوبکر نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں
تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کو کم کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کی تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی ہے۔ سبحان اللہ۔